ایسی ہے کہ جس ہستی نے نعت پڑھی، جس رات نعت پڑھی اسی رات مصطفیٰ دی آمد ہو گئی سی کر دیتا کہ کوئی عام نعت نہیں کی۔ اللہ دی قسم دل بہت کر رہا ہے کہ حضور دے دربار میں پہنچا، اور یہ بھی خواہش ہے کہ تسی سارے نال جاؤ انشاءاللہ، اور سارے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پھر حضرت امام بصیری نے کہا کہ میں بڑے بڑے دروازے بجائے لیکن خیر نہ پئی، یہ خیر پئی تے در مصطفیٰ کو پئی ہے۔ آپ کہنے لگے یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ، یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ، سواک عند حلول الحدیث الاعظم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تذکرہ مولا علی کرنا ہے، بس دو چار مصرے آپ نے بھی پڑھ لیے، پھر انشاءاللہ گفتگو شروع۔ پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ سارے مولائی ہو تے جھجکو نہ، کھل کے حضور دی نام پڑھو، مولا علی دا ذکر کرو، پڑھو سارے۔ پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے، اور سارے لگاؤ سارے لگاؤ نعرہ علی دا، پڑھنا قصیدہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا۔ شرماؤ نہ، ذکر علی کرنا بھی عبادت ہے، سارے کرو ذکر علی۔ پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، سارے لگاؤ آقا سارے لگاؤ نعرہ علی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ۔ ایک عام بالے ایک خاص بالے، ایک عام بالے ایک خاص بالے، جیڑا خاص بالے زہرا دلالے، جیڑا خاص بالے زہرا دلالے، نیزے تے چڑھ کے قرآن سناوے، نیزے تے چڑھ کے قرآن سناوے، نیزے تے چڑھ کے قرآن سناوے، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ۔ حضرت گرامی قدر، انتہائی رب العالمین دے اسی شکر گزار کہ جنہیں اج سانوں روزے رکھن دی جمعۃ المبارک ادا کرن دی ہمت طاقت عطا فرمائی۔ اج ماہ رمضان المبارک دا 20واں روزہ ہے، اور اعتکاف جیسی عبادت بھی اج تو شروع ہے۔ اللہ رب العزت دے حضور دے اندر دعا ہے، مولا سب دی حاضری قبول فرمائے۔ اعتکاف سنت رسول، ایک بھی محلے بھی جو بیٹھ جائے سب والوں کا فرات آتا، اور حضور نے فرمایا کہ جو شخص اعتکاف کے اندر بیٹھے گا جب اٹھے گا رب انہوں حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔
اور اس خلوت کے اندر بیٹھ کے جو تسی عبادت کرو گے نہیں، اس عبادت کا بھی اپنا ہی مزہ ہونے کا۔ اعتکاف کا معنی معتکف ہونا، ٹھہرنا، اور تنہائی کے اندر رہ کے اپنے رب نو منانا۔ مقصد ہے رب نو منانا کہ مولا جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی نے معاف کر دے۔ 10 دنوں کا بھی اعتکاف کر سکتے ہو، 3 دنوں کا بھی کر سکتے ہو، 1 دن اور 1 رات کا بھی کر سکتے ہو، تھوڑی اپنی مرضی ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام نے جو اعتکاف فرمایا پورے 10 دنوں کا فرمایا۔ اسی طرح فطرانہ بھی ہے۔ اسی لوگ آخری عشرہ کے اندر اپنے مال بھی جو فطرانہ ادا کرنے، حضور نے فرمایا کہ تواڈے روزے میں جو کمی کوتاہی ہوگی ہے، کوئی غلطی ہوگی، اس فطرانے کی وجہ تو اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دے گا۔ اپنے مال میں جو اسی فطرانہ بھی ادا کرنا ہے۔ عید والے دن اگر صبح سویرے بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ بھی تو فطرانہ ادا کرنا پڑے گا۔ مختصراً کم و بیش 120 روپیہ یا 125 روپیہ ایک آدمی کی طرف فطرانہ ہے کہ جو تسی ادا کرنا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اسی عشرہ کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں نو دوزخ تو آزاد کر دیتا ہے۔ آخرہ اتقوا من النار، رب اعلان کرتا ہے روزے رکھن والے ہو جاؤ میں تمہیں سارے بری کر چھڑیا ہوں۔ یہ عشرہ آخری جو عشرہ ہے گناہوں کو بری ہونے والا عشرہ ہے، لیکن اس کے اندر یہ بھی ضروری ہے کہ اسی اللہ کو ایسی معافی منگی ہے، ایسی توبہ کریے کہ یا اللہ ان زندگی میں دوبارہ خطا کوئی نہ ہو، یہ زندگی میں غلطی کوئی نہ ہو، اور اسی اپنے مالک کے حضور بھی حاضر ہو کے اپنے رب کو کہنا ہے کہ مولا میری زندگی دی آخری غلطی ہے، آج تو بعد میری خطا معاف فرما، میں کوئی غلطی کوتاہی نہ کروں۔ اور اسی مہینے کے اندر ایک رات ایسی بھی آ رہی ہے، عزت اور عظمت والی رات، برکتوں والی رات، رحمتوں والی رات، جس رات میں لیلۃ القدر بھی کیا گیا، اور وہ رات کوئی عام رات نہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ رات جو ہے 1000 مہینیاں دے اوپر مشتمل ہے، یعنی ان سمجھو کہ 83 سال دی زندگی ایک پاس ہے، اس رات دی عبادت ایک پاس ہے۔ وہ رات اتنی برکت والی رات ہے، آخر اس رات میں بھی تے مقام ملیا نے کی وجہ سی اللہ نے اعلان فرمایا کہ اس رات کو عزت اور عظمت اس وجہ تو ملی کہ اس رات کو میری سچی کتاب دا نزول ہویا، یعنی قرآن مجید دا اسی رات کو نزول ہویا، اور اسی رات کو 22 سال 6 مہینے کے اندر اللہ دا پورا قرآن 30 سپارے جڑے سن وہ مکمل دنیا کے اندر نازل ہوئے سن۔ گویا کہ اس رات دیاں بھی بڑیاں برکتاں نے، اس رات دی بھی تیاری کرنی ہے، اس رات دی بھی عبادت اور ریاضت کرنی ہے، اس رات بھی جاگ کر اپنے مولا نو منانا ہے، وہ دا ذکر و فکر کرنا ہے، وہ دے نال وعدے وعید کرنے نے کہ مولا جس زندگی رہی تے آندہ سال تو پہلے تینوں راضی بھی کریں گے۔ پھر اسی مہینے دی 19 تاریخ نو آج 20واں روزہ ہے، امیر المومنین، امام المتقین، امام الاولیاء، حضرت سیدنا و مرشدنا مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا 19 رمضان شریف نو آپ نو ضرب لگی، 2 دن 3 دن آپ حیات رہے، 21 رمضان شریف نو دنیا فانی بھی جو آپ چلے گئے سن حضرت مولا کائنات۔ اور آج بھی ذکر علی ہی کرنا ہے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا ایک دن حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر بیٹھے، اصحاب دی مجلس لگی ہوئی سی، آقا نے فرمایا کہ علی صاحبن حوض یوم القیامہ، فرمایا کہ لوگوں میرا علی جو ہے قیامت والے دن حوض کوثر دا مالک ہوئے گا، تقسیم کرن والا مصطفیٰ ہوئے گا۔
اس وقت دا جو نگران مولا کائنات ہوئے گا. پھر ایک حدیث رسول میں آج پڑھ رہے سی نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اخون نبی. فرمایا کہ میرے علی دا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت بنا تو 2000 سال پہلے میرا نام اور علی دا نام جنت دے اوپر تحریر فرما چھڑیا ہوا. فرمایا کہ میرا نام اور علی دا نام جنت دے دروازے دے اوپر تحریر ہے. پھر حضور نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام حاکم امام مستدرک حاکم نے نسائی نے ابو نعیم نے حلیت الاولیاء دے اندر اس حدیث پاک کو نقل فرمایا. حضور علیہ السلام نے ایک دن اصحاب رسول دی مجلس لگی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں قیامت والے دن 1,24,000 انبیاء کرام موجود ہوں گے, انہاں دیا قوماں بھی موجود ہوں گیاں. حضور نے فرمایا کہ سب تو پہلے جنت دے اندر مصطفیٰ جاوے گا. پھر حضور نے فرمایا کہ میرے تو بعد میری امت جائے گی. پھر حضور نبی کریم رحمت عالم نے فرمایا کہ جو لواء الحمد جو جھنڈا ہوئے گا نا قیامت والے دن انہوں اٹھان والا میرا علی ہوئے گا. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں اس جھنڈے دی وسعت کتنی بڑی ہوئے گی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جھنڈے دے تھلے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ نبی تک سارے نبی اس جھنڈے دے تھلے ہون گے اور ساریاں قوماں اس جھنڈے دے تھلے ہون گیاں. حضور رحمت عالم نے فرمایا کہ اس جھنڈے نو اٹھان والا میرا علی ہوئے گا. پھر توجہ طلب سوال ہے کہ اتنا وسیع جھنڈا ہوئے گا اور انہوں اٹھان والا مولا علی ہوئے گا تو شان مرتضیٰ بھی تے دیکھو کہ اتنی وسعت والے جھنڈے نو علی کیوں مرتضیٰ اٹھا رہے ہیں. اور حضور نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ لوگوں سنو. ایک صحابی کھڑا ہو گیا, کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا علی پاک اتنا بڑا جھنڈا اٹھان کے فرمایا کہ ہاں علی دا صبر مصطفیٰ دا صبر ہے, علی دی قوت مصطفیٰ دی قوت ہے, علی دا حسن مصطفیٰ دا حسن ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن علی نو اتنی وڈی قوت عطا فرمان گے جو قوت جبریل امین نو عطا فرمائی ہے. حضرت علی کے مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا تاجدار حلتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تینوں مبارک ہوئے, قیامت والے دن لوائے حمدہ جو جھنڈا ہوئے گا مولا جی تو اٹھا کے ٹرے گا. اور امام اہل سنت الشامت رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ قیامت والے دن آپ فرما دینے کہ ہر بندہ نفس و نفسی پکاردہ ہوئے گا. ساری دنیا کیونکہ روز جزا دا دن ہے, یوم الحشر دا دن ہے, ہر آدمی پریشان ہوئے گا. امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی لکھ دینے کہ حضور دے جڑے عاشق ہون گے مصطفیٰ تے سلام پڑھ دے ہون گے اور کہہ رہے ہون گے سب سے اولا سب سے اولا نبی سب سے اولا حضرت لکھ دینے کہ سب تو اگے اگے مصطفیٰ ہوں گے, انہاں دے نال جھنڈا اٹھان والا مرتضیٰ ہوئے گا اور سارے نبی اس جھنڈے دے تھلے جمع ہوں گے. ہر ایک دی زبان تے نفس و نفسی ہوئے گا, پھر میرا مصطفیٰ دی زبان تے امتی امتی ہوئے گا. آل حضرت فرمائے سب سے اولا نبی اپنے مولا کا سارے مل کے بنو دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا. اور کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. کائنات شیر خدا آپ دی کرامت میں عرض کرنا چاہنا, آپ دے دور حکومت دے اندر ایک آپ دا غلام سی
جو آپ کی بارگاہ کے اندر مدح سرائی کرتا سی، یعنی نعتاں پڑھتا سی، قصیدے پڑھتا سی، اس بندے کو غلطی ہوئی، کوئی چوری کر بیٹھا، لوگوں نے وہی شکایت بارگاہ مولا کائنات کے اندر کر دیتی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے انہوں طلب کر لیا، اور طلب کرنے تو بعد آپ نے پوچھا کہ بھئی تو یہ چوری کیتی ہے؟ اس کے حضور میں چوری کیتی ہے۔ انہوں مان سی، فخر سی کہ میں علی پاک دی نعت پڑھن والا، قصیدے پڑھن والا، ممکن ہے کہ معافی مل جائے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے کہا کہ چوری کیتی، اس کی کیتی، چوری کیتی حضور 3 بار وہ اقرار کیتا۔ مولا کائنات نے حکم فرمایا کہ یہ ہاتھ بڑھ دو۔ جس ویلے ہاتھ وڈن لگے نے، اس بندے نے سوال کر دیتا کہ حضور معافی نہیں، میں تو آٹا نوکر ہاں، غلام ہاں، فرمایا میں تیری نوکری وال ویکھاں یا نظام مصطفیٰ وال ویکھاں، یا حضور دے قانون وال ویکھاں؟ میرے مصطفیٰ دا جو قانون ہے میں تو وہی کام کرنا ہے، نوکری دے تو پیسے لینا، تنخواہ لینا ہے۔ آپ نے ہاتھ وڑ دیتا، وہ غلام ہاتھ نو چکیا، ان سینے نہ لایا تے اپنے گھر چلا گیا۔ راہ دے اندر حضرت سلمان فارسی نال ملاقات ہوئی، حضور دے دربان سنے، خادم سن آپ دے گھر دے۔ جس ویلے آپ نہ ملاقات ہوئی تے نال ابن القبہ، وہ بھی غلام سن۔ ابن القبہ نے پوچھا کہ بھئی یہ کیوں ہے؟ انہیں کہا جناب میرا مولا کائنات دے حکم نال ہاتھ جڑا بڑھ دیتا ہے، میں چوری کی تھی۔ ابن القبہ نے کہا کہ تو تے درباری نات ہیں، کیا تیرا خیال اور لحاظ نہیں کیتا مولا علی نے؟ اس کا میں ایک باری گل کی سی، مولا کائنات فرمان لگے کہ میں تیری خدمت وال ویکھاں یا مصطفیٰ دے نظام وال ویکھاں؟ میرے حضور دی جو شریعت کہندی میں وہ کام کرنا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی یہ دونوں دی گل سن رہے سن، سوال کرن والے جواب دین والے دی۔ آپ نے اس غلام نو جہاں بازو کٹیا گیا انہوں بازو تو پھڑیا، حضرت مولا کائنات دے دربار وچ لے گئے۔ مولا کائنات دے دربار بھی جدو لے گئے، حضرت سلیمان فارسی نے ہاتھ بن کے کیا حضور انہوں سزا دی، یہ غلطی دی، جو کچھ انہیں کیتا وہی سزا انہوں مل چکی ہے، تسی لجپال و کرم کرو، بچیاں واسطے نے مزدوری محنت کرنی ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ سلیمان فارسی تو کی چاہنا، حالانکہ پتہ سی آپ نے وہ ہاتھ چک کے نے سرکار مولا کائنات دی چولی دی اندر رکھ دیتا۔ حضرت مولا کائنات بھی سمجھ گئے، آپ نے اس ہاتھ نو چکیا، بسم اللہ پڑھیا، اپنا لب لگایا، جتو ہاتھ کٹیا سی نے مولا علی دے لنگن دی دے سی، رب نے اس ہاتھ نو صحیح سلامت جوڑ چھڑیا، صحیح سلامت جوڑ چھڑیا۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا، آپ نے اس بندے نے ارشاد فرمایا کہ میں عدل دی کرسی دے بیٹھا سی، میں چیف جسٹس سی، پوری دنیا دے نظام نو چلا رہا سی، اور یہ نظام میرا نہیں بلکہ نظام مصطفیٰ ہے، جو حضور دی شریعت نے کہنا ہے، علی نے وہ دیتے پابند ہونا۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا تاجدار حلتا، اور پھر حضرت سلیمان فارسی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ میں اپنی امی حضرت ام المومنین عائشہ بنت صدیق اکبر سلام اللہ علیہ آپ کی ذات تو قربان جاواں۔ حضرت سلیمان فارسی نے کہا کہ علی آپ اس طرح مولا کائنات کا چہرہ ٹک ٹکی بن کے دیکھ رہے سن۔ ایک حدیث بھی ہے اور دوسری حدیث بھی ہے کہ ایک دن مولا کائنات حضرت ابو بکر صدیق دے گھر تشریف لے گئے، اور جب ابو بکر صدیق دے گھر تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کا اٹھ کے استقبال کیتا، بٹھایا، خدمت کیتی، پانی لنگر پیش کیتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق دی ادا کہ آپ مولا کائنات دے چہرے نو ان ویکھ رہے سن جی میں رب دے قرآن دی تلاوت کر رہے سن۔ اس تصور اس خیال نہ آپ تلاوت کر رہے سن، بڑی محبت نہ ویندے رہے۔ مولا کائنات نے لب کھولے،
کہنے لگے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بڑی ٹکٹکی بن کے ویکھ رہے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ اے پیارے علی گل سناؤ۔ ابو بکر نے کہا کہ میں مصطفیٰ دی زبان وچوں خود سنے کہ جیڑا علی دا چہرہ ویکھے گا رب دی عبادت دے اندر شامل ہوئے گا، جو علی دا ذکر کرے گا رب دی عبادت دے اندر شامل ہوئے گا۔ پھر ابو بکر صدیق کہنے لگے مولا علی بشارت ہوئے جنت دے اندر وہی جاوے گا جی دے دل وچ حضرت ابو بکر صدیق دی محبت ہوئے گی۔ تو حضرت علی کیوں مرتضیٰ بھی بول پہ کہنے لگے ابو بکر پھر تسی بھی سنو، حضور نے بھی فرمایا سی کہ جنت دے ٹکٹ دھیان نال ونڈی، جنت دا ٹکٹ اونوں دیویں جے دے دل وچ صدیق دی بھی محبت ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کائنات نو دسیا، آپ دی بیٹی حضرت ام المومنین عائشہ بنت صدیق اکبر نے دسیا کہ حضور نے فرمایا ہے علی کیوں ذکر العبادہ کہ جو علی دا ذکر کرے گا اور رب دی عبادت دے اندر شامل ہوگے گا۔ گویا کہ مولا علی دا ذکر کرنا رب دی عبادت ہے۔ پڑھ لو سارے، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، سارے لگاؤ سارے لگاؤ نعرہ علی دا، پڑھنا۔ آخری بات میں حضرت مولا کائنات شیر خدا اور تندوں سے تعریف ساری زندگی بھی کرتے رہیے تھے، تعریف مکمل نہیں ہو سکتی۔ مولا کائنات شیر خدا آپ نے 63 سالہ زندگی پائی۔ آپ کی سیرت کی طرف تھوڑا جا میں متوجہ کرنا چاہنا۔ آپ نے اپنی پوری زندگی دے اندر 9 بیویاں نال نکاح کیتے سن اور سب نکاح حضرت فاطمہ الزہرا تو بعد دے اندر کیتے سن۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا آپ کی عمر پاک 63 سال ہو سن۔ آپ کے 18 بیٹے سن، بعض نے لکھیا کہ 15 بیٹے سن اور 18 بیٹیاں سن حضرت مولا کائنات دیا۔ اور آخری وقت جدو آیا نے کیونکہ 3 خلفاء راشدین نے مدینہ الرسول دے اندر حکومت کی تھی، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، لیکن مولا کائنات نے دارالخلافہ جو ہے کوفہ بنایا سی۔ آپ مدینہ پاک چھڑ کے کوفہ چلے گئے سی اور خارجی لوگ ہمیشہ تو جنگ صفین تو بہت سارے معاملات ایسے سن کہ اندروں کچھ ایسے سلسلے چل رہے سن اور حضرت مولا کائنات سمجھ گئے سن کہ میری شہادت کا وقت قریب ہے۔ ایک رات پہلے آپ کو دیدار مصطفیٰ حضور نے فرمایا کہ علی کل تو ساڑھے نال آ کے روزہ افطار کرنا ہے، اور علی پاک سمجھ گئے سن۔ 19 رمضان نو عبد الرحمن بن ملجم یہ چلیا اور چلتا چلتا مولا کائنات صبح دی نماز ادا فرما دے سن۔ اور اس تو پہلے تاریخ نے لکھے ہے کہ عبد الرحمن بن ملجم کچھ دن کوفے دے اندر رہا، منصوبے بناتا رہا۔ ایک عورت دے نظر پہ گئی، اس عورت نے کیا کہ عبد الرحمن نے کیا کہ میں تو نال نکاح کرنا چاہنا۔ اس عورت نے شرط رکھ دی کہ پہلی میری شرط یہ کہ مولا کائنات کا سر جو ہے قلم کیتا جائے، اور دوسری شرط ہے کہ 3000 درہم میرے حق مہر دے اندر دیتے جان، اور تیسری اور چوتھی شرط ہے کہ ایک غلام اور ایک کنیز دیتی جائے۔ اس عبد الرحمن بن ملجم نے کیا کہ 3 نے 4 شرطاں منظور نے القصہ کہ اس نماز دے اندر جدو وار کیتا نے اور جدو عبد الرحمن بن ملجم نے پوچھیا کہ بھئی تو نماز دے اندر کیوں وار کیتا، اس کیا کہ مولا کائنات جدو رب دی بندگی کر دے نے اپنا وجود رب دے حوالے کر دیندے نے، آپ جو جسم اور قوت جڑی ہے ختم ہو جاندی ہے، سارا وجود پھر رب دے حوالے، پھر رب جانے یا علی جانا۔ اس ظالم نے 19 رمضان المبارک میں آپ نے حملہ کیتا، آپ زخمی ہو گئے، آپ نے اٹھایا اور اس لعین کو گرفتار کر لیا۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا مشکل کشان ہے، حکم فرمایا کہ بھئی انہوں کچھ نہیں کہنا۔ آپ نے اس قاتل کو سامنے بٹھایا، انہوں شربت پلایا،
لنگر کھلایا، تعظیم کی، احترام کیتا. آپ نے فرمایا کہ میرے مقدر کے اندر لکھیا سی کہ رب مینوں شہادت جیسی دولت عطا فرمائے گا. پھر آپ نے فرمایا کہ بھئی ایسا کرنا، اگر میں زندہ رہواں میں خود بدلہ لین دا حق رکھنا، اور اگر میں دنیا وچوں چلا گیا انہیں ایک کوئی وار کیتا ہے، پھر انہیں ایک کوئی وار نال ختم کرنا ہے. حضرت مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا 19 رمضان 20 رمضان 21 رمضان آ گیا. آپ 3 دن حیات رہے، لیکن زندگی اور موت کے درمیان بھی کشمکش نہیں. حضرت مولا کائنات نے آخری گلاں نے بڑی اہم گلاں میں سنان لگے ہیں. مولا کائنات نے ایک وصیت فرمائی، فرمایا کہ لوگوں میں دنیا وچوں چلا جاواں انہوں ایک کو بار بھی ختم کرنا ہے. اور اس تو بعد آپ نے فرمایا کہ مینوں کفن پہنا کے میری چارپائی تے مینوں رکھ دینا. ایک روایت دے وچ لکھیا ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ باہر چلے نہ جنگل دے اندر ایک اونٹنی آئے گی، اونٹنی تے رکھ دینا، میرا لاشا اونٹنی تے رکھ دینا، اور چلتے ہیں چلتا ہے جس مقام تے میرے مقدر دے اندر مٹی لکھی ہے اللہ کریم و پوری کر دے گا. ایک روایت. دوسری روایت ملا جامی نے شواہد النبوت آپ نے لکھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ چارپائی تے رکھ دینا، اور وہ چارپائی ایسی جگہ تے لے جانا 2 پہاڑ ہون گے، جس مقام تے میری قبر ہوے گی چارپائی خود بخود نیچے آ جائے گی. ملا جامی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے کہ آپ دا جنازہ پڑھان تو بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ نے جنازہ پڑھایا، اور آپ نو رات کی تاریخی کے اندر لے گئے، کیونکہ کچھ خارجی لوگ ایسے سن کہ جو آپ دی لاش دی بے حرمتی کرنا چاہتے سن. ملا جامی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے کہ جس مقام تے آپ دی چارپائی رکھیا گیا نے وہ مقام کوئی عام جگہ نہیں سی، بلکہ ایک پاسے حضرت آدم علیہ السلام دی قبر ہے، ایک پاسے حضرت نوح علیہ السلام دی قبر پاک ہے، اور درمیان دے اندر آپ نو مدفن کیتا گیا، اور پھر آپ دی قبر دے نام و نشان ختم کر دیتا گیا. کیونکہ کچھ خارجی لوگ ایسے سن کہ جو چاہتے سن کہ مولا کائنات نو قبر وچوں باہر کڈیے اور آپ دی قبر دی بے حرمتی کریے، لاش دی بے حرمتی کریے. القصہ کافی وقت گزر گیا، ہارون رشید کا زمانہ آیا. تاریخ اسلام کے اندر بھی میں پڑھ رہا سی جو نجیب اکبر نجیب آبادی نے لکھی ہے تاریخ اسلام 3 جلد کے اندر. کافی سال گزر گئے، کافی وقت گزر گیا، ہارون رشید کا زمانہ آیا. بادشاہ سی ہارون رشید شکار واسطے گیا اس جگہ تے، اور جب شکار واسطے گیا نے انہیں کافی کوشش کی تھی شکار کرنے دی، لیکن کچھ جانور ایسے سن کہ جو جانور آپ دی تحویل وچوں نکل کر مولا کائنات دی قبر مبارک جس جگہ تے ایسی تے جا کے پناہ لیندے سن. ہارون رشید بڑا پریشان ہویا کہ یار میں بہت بڑا شکاری ہوں، بہت بڑا بادشاہ بھی ہوں، آج تک کوئی جانور کوئی پرندہ میرے ہاتھوں دور نہیں گیا. اور ہارون رشید کہندا سی کہ میں جدو کوشش کرتا سی نا کہ اس طرف جاواں جس طرف مولا کائنات کی قبر انور ہے، آپ کہندے نے کہ میری ہمت اور میری طاقت ختم ہو جاتی. ہارون رشید کہندا کہ میں رات نو ستا اور میں اپنے رب نو کہا کہ یا اللہ اس معاملے تو میرے باخبر کر، یہ گل کی ہے، اتنے کدی قبر ہے، کدا مقام ہے، کدی جگہ ہے کہ جتنے میری ضرورت نہیں پیندی جان واسطے. تو ہارون رشید کہندا کہ میں جدو گل کر کے ستا نے تو راتی میں مولا کائنات دا دیدار نصیب ہو جاتا، اور حکم ملیا کہ اس جگہ تے مولا کائنات دی قبر اتھر ہے. پھر مولا کائنات دے مزار اقدس دی جو تعمیر کی تھی وہ ہارون رشید نے فرمائی. اور آخری بات جو میں کرنا چاہنا، حرم کعبہ اور حرم رسول تو بعد دنیا دے اندر سب تو زیادہ فیض جو ہے دربار مولا کائنات دے اندر ہے. جو لوگ چلے گئے نے انہوں نے پوچھو کہ در مرتضیٰ تو کی ملے، پھر در حسین تے جا کے دیکھو. آخری بات میں کرنا چاہنا ہے کہ مولا کائنات دا جو دربار ہے بڑی برکت والا دربار ہے اور بڑی عزت والا دربار ہے. جو بھی اس دربار بھی تو آیا سرکار نے نگاہ فرمائی وہ ہی بیڑا پار کر چھڑیا. نادر شاہی گزریا بہت بڑا ظالم بادشاہ سی، انہوں پتہ سی کہ حرم علی دے اندر ناپاک چیز نہیں جا سکتی، نہ شراب جا سکتی ہے، نہ کوئی کتا ایسا ناپاک جانور حرم علی دے اندر داخل ہو سکتا ہے. اس نادر شاہ نے دوروں بہ کے گلاں سنیاں سن. حکمران سی، بہت بڑا شرابی سی، کبابی سی. وہ دل وچ خیال آیا
کہ میں ہرے میں علی نو ازمانا چاہنا، میں علی پاک دے دربار نو ویکھنا چاہنا۔ واقعی یہ گل سچی ہے کہ حرام چیز ہوتے داخل نہیں ہو سکتی۔ وہ ٹریا اپنے قافلے دے نال، ایک ہاتھ دے اندر کتا سی تو ایک ہاتھ دے اندر شراب دی بوتل سی۔ جس ویلے نادر شاہ در علی کیوں مرتضیٰ تے پہنچا، مولا کائنات دی بارگاہ دے اندر پہنچیا، جس جگہ تے جتیاں اتر دیاں نے نادر شاہ نے کتے نو کیا کہ چل بھئی اگے۔ اس کتے نے انکار کر چڑیا کہ یا نادر شاہ میں اگے نہیں جا سکتا کہ در علی ہے، احترام علی ہے۔ اس نادر شاہ نے بڑی کوشش کی تھی کہ میں اس کتے نو کھچاں اور مولا علی دے دربار دے اندر لے کے جاواں، میں قربان جاواں اس کتے تو کہ جی دے دل دے اندر مولا کائنات دی محبت بھی کٹ کٹ کے بھری ہوئی سی۔ وہ جان تو انکار کر چھڑیا۔ نادر شاہ نے تلوار پڑی، کتے دی گردن لائی تے وکری کر چھڑی، اگے ٹر پیا۔ نادر شاہ دی بغل دے اندر ایک شراب دی بوتل سی، سوچ سی کتا تے نہیں گیا لیکن میں شراب لے کے جاواں گا اور لوگاں نو دساں گا کہ میں دنیا دا بہت بڑا حکمران اور بادشاہ ہاں۔ لیکن نادر شاہ جدو دربار علی مرتضیٰ دے قریب پہنچیا، خیال آیا، سوچ آئی، میں ویکھاں تے صحیح کہ شراب ہے یا نہیں۔ نادر شاہ کہندا ہے جدو میں بوتل کڈی نے شراب جیڑا سی نو سرکہ بن گیا سی، شراب سرکہ بن گیا سی۔ نادر شاہ نے سرکے نو چھڈیا، جتیاں اتاریاں، اپنا شاہنہ پگڑی اتاری، مولا کائنات دے قدمہ دے اندر رکھ چھڈی اور کیا کہ علی کیوں مرتضیٰ میں ساری زندگی گستاخی بے حد بھی کرتا رہا، لیکن آج میں نو پتہ چلیا کہ تو قبر دے اندر جا کے بھی زندہ ہی ہے اور پوری دنیا نو فیض تقسیم کرنی ہے۔ حضرت مولا کائنات دے منن والوں، حضرت علی کیوں مرتضیٰ شیر خدا دی 21 تاریخ نو آپ نے جامع شہادت نوش فرمائی۔ کوششیں کرو قرآن پاک پڑھ سکو، کوئی بھی سورت پڑھ سکو، سورت اخلاص پڑھ سکو، پڑھ کے مولا کائنات دی بارگاہ دے اندر ضرور پیش کرنا، کیونکہ ساڈا عقیدہ ہے کہ ساڈے نبی بھی زندہ نے، ساڈے ولی بھی زندہ نے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔